السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی اتنا پیسے اکٹھے کر لے جتنا حج کے لیے ضروری ہیں، مثال کے طور پر اس کو حج کی استطاعت ہو جائے، حج اس کے پر فرض بھی ہو جائے، کیا وہ حج کرنے سے اس وجہ سے رک سکتا ہے کہ میری بیٹی جوان بیٹھی ہے، میں اس کی شادی کروں گا، بعد میں حج کے اندر جاؤں گا؟ حج کی ادائیگی میں تاخیر فقط اور فقط اسی وجہ سے کرتا ہے کہ میری جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں تو میں ان کی شادی کروں گا، بعد میں جو ہے نا حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اسی انتظار کے اندر پھر حج کو نہیں جاتے، پیسے بھی ہوتے ہیں، فقط اسی عذر کی وجہ سے اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، حج سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور بیٹیوں کی شادی بھی نہیں کر پاتے۔ تو تھوڑی سی اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھنا چاہیے یہ مسئلہ اسی طریقے سے نہ ہی ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ سوچ ہے اور نہ ہی یہ شریعت کے مطابق انسان کا خیال ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا اچھی بات ہے، اگر بیٹی جوان ہو جائے تو شادی میں جلدی کرنے کا شریعت کی طرف سے حکم ہے، یہ ایک اچھی سوچ ہے اور اچھی بات ہے، لیکن اس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، جانے کی استطاعت ہے، سارا حساب کتاب ہے، فقط اور فقط اسی وجہ سے لیٹ کرنا کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، وگرنہ جو ہے نا میرا حج جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے عوام کے اندر یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، تقریباً جو بھی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے اس کی زبان پر یہ مسئلہ مشہور ہے۔ وہی سمجھتا ہے کہ جب تک جوان بیٹی کی جو ہے نا شادی نہ ہو جائے اس وقت تک انسان جو ہے نا حج نہیں کر سکتا۔ یاد کرنا چاہیے بیٹیوں کی شادی کا تعلق حج کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اسی انتظار میں بیٹھا رہنا کہ جب شادیاں ہو جائیں گی تب جو ہے نا حج کے اندر جاؤں گا، حج کی ادائیگی کروں گا، یہ سراسر غلط ہے، نہ ہی اس کی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ یہ فقط اور فقط جو ہے نا لوگوں کی منہوں کی باتیں ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رقم عطا کر دے جس سے آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے تو آپ حج کی ادائیگی کے لیے جائیں اور جلدی سے جلدی یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کر لیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک جو ہے نا آپ بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گے تو ہرگز آپ حج کو نہیں جا سکتے۔ یہ تو ایک غلط مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے جس نے بھی جو ہے نا کسی کی رہنمائی اس طریقے سے کی ہے تو یہ اسلام اور شریعت کے سراسر خلاف کی ہے۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ جب آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے تو آپ حج کی ادائیگی کو جاؤ، چاہے آپ کی بیٹی جوان ہے یا نہیں۔ ہاں، اگر کسی کی بیٹی جوان ہے تو اس کی شادی کرنی چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جب بیٹی کا جوان ہونا وہ حج جیسی عظیم عبادت سے رکاوٹ کا سبب بن رہی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو انسان کو جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے، سب سے پہلے جو ہے نا اپنی بیٹی کا جو ہے نا وہ شادی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر دیر اس وجہ سے لگتی ہے کیونکہ ہم اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ جہیز اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے بہت ساری رسومات کو بھی سر انجام دینا ہوتا ہے۔ اسلام سے ہم جو دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جس آدمی کی آمدنی کم ہوگی، حلال سے جب اس کی برائی نہیں ہوگی، جو ہے نا وہ جہیز اکٹھا نہیں کر سکتے تو وہ حلال اور حرام کی فرق بالکل نہیں کر پائے گا۔ حلال بھی جمع کرتا رہے گا، حرام بھی جمع کرتا رہے گا، تب جا کر اس کی بیٹیوں کی شادی ہوگی۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کی موت ہی واقع ہو جائے، وہ حج اس کو نصیب ہی نہ ہو۔ تو یاد رکھنا چاہیے شریعت کا جو مسئلہ ہے اور صحیح مسئلہ یہی ہے، جب آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے، چاہے آپ کی بیٹی جوان بھی ہے، تب بھی آپ حج کو جا سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کی جوان بیٹی ہو تو اس کو حج کرنا جائز نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتے، وہ سراسر غلط ہے، اس بات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بے اصل بات ہے اور اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔